صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور عمر بھائی سے ہم کلام بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، 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 سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر، سب رسولوں کا افسر، سب رسولوں کا
افسر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور اور لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے میٹھے محبوب کا گھر میرے محبوب کا گھر میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور اور کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے سب فضا بھی منور مدینے میں ہے سب فضا بھی منور سب فضا بھی منور سب فضا بھی منور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور اور کر کے ہجرت یہاں گئے مصطفیٰ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے روشنی آج گھر گھر روشنی آج گھر گھر روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور اور جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند کیونکہ دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے دونوں عالم کا سرور دونوں عالم کا سرور دونوں عالم کا سرور دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور اور ہجر و فرقت کے بیمار کو لے چلو ہجر و فرقت کے بیمار کو لے چلو راحت جان مزدر مدینے میں ہے راحت جان مزدر راحت جان مزدر راحت جان مزدر مدینے
سرور اور سبز گنبد کا کار منظر تو دیکھ سبز گنبد کا کار منظر تو دیکھ اس قدر کیف آور مدینے میں ہے کس قدر کیف آور کس قدر کیف آور کس قدر کیف آور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور سارے نبیوں کا سرور سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر سب رسولوں کا افسر سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے واہ بھائی واہ عمر بھائی ماشاء اللہ، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ہارد العزیز رکن شورا حاجی عبدالحبیب الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، مرحبا، خوش آمدید بھائی صاحب، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ گھر سے بھی آ سکتے تھے اور آپ ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، تو یہ اور ایک خوشی والی بات ہے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، صحت بھی عطا فرمائے۔ مدینہ شریف کا ذکر ہوا، آپ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر سلسلہ ہم ایک روٹین سے ہٹ کر اس کو چلتے ہیں، تو ہم پھر موضوع پر شروع کرتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں، تو آج ایک ورسٹیلٹی کے ساتھ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ٹاپک پر آتے ہیں، معاشرتی بگاڑ کیوں؟ ایسا کیا خیال فرماتے ہیں، مفاد پرستی کو آپ کتنے نمبر دیں گے معاشرتی بگاڑ کے اندر؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جب موضوع عطا فرمایا تھا تو میں غور کر رہا تھا کہ اتنا ہیوج ٹاپک ہے، اور دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہی دیکھیں تو بگاڑ زیادہ ہے جی، اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں ایک دو دن پہلے کہیں بیٹھا تھا تو کوئی شخصیت تھی، کہتے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کا کام دیکھتا ہوں، آپ کی کوششیں دیکھتا ہوں، اتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں، لیکن معاشرے سے بگاڑ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، یا معاشرے میں برائی کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، اور اس کے آگے ہم بند باندھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں اور کئی لوگوں کو بچا بھی چکے ہیں اس طوفان سے، لیکن طوفان ایسا ہے اور لوگ اس پہ بہے چلے جا رہے ہیں اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اگر افراد کی درستی ہونا شروع ہو جائے اور ہر فرد اپنے حصے کا چراغ جلانا شروع کرے تو انشاءاللہ معاشرے میں جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم معاشرے کو دیکھ کر خود بگڑتے ہیں کہ یار فائدہ ہی نہیں ہے نیکی کرنے کا، بہتر کرنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، میں اکیلا اگر ایمانداری کروں گا سارا معاشرہ جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے، تو اس وجہ سے معاشرہ درست نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے حصے کا چراغ جلانا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں یہ روشنی آئے گی، آپ کے محلے میں یہ روشنی آئے گی، اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ پورا شہر کیسے ٹھیک ہوگا، پوری مارکیٹ کیسے ٹھیک ہوگی، پورا محلہ کیسے ٹھیک ہوگا، پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں، اب میں لوگوں کے لیے بہتر بن جاؤں، معاشرے کے لیے ایک بہتر فرد، گڈ سٹیزن بن جاؤں، اچھے شہری، اچھے انسان، اچھے مسلمان بننے کی صورت میں انشاءاللہ یہ سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ واقعہ ہے نا مفاد پرستی والے سے آپ نے بات کی کہ ایک بادشاہ نے، ہے بڑا فرضی سا واقعہ لیکن بڑا زبردست اس میں میسج ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ جناب وہ ہمارے ملک میں دودھ کی قلت ہے تو بھائی سارے لوگ ایک ایک پیالہ دودھ کا صبح اس کنویں میں ڈال کے چلے جائیں تاکہ پورا ایک ہمارے پاس اسٹاک جمع ہو جائے۔ اس پہ انہوں نے ایک پردہ لگا دیا، تو ایک شخص سوچنے لگا سارا ہی شہر تو دودھ ڈالے گا، میں ایک گلاس پانی ڈال دیتا ہوں، اس سے کیا فرق ہونا ہے۔
اس نے جا کر پانی ڈال دیا. جب شام ہوئی اور وہ پردہ ہٹایا گیا تو پورا کنواں ہی پانی سے بھرا ہوا تھا. ہر پیالہ ڈالنے والا, گلاس ڈالنے والا شخص یہی سوچتا رہا کہ میرے ایک پانی کے گلاس سے کیا فرق پڑے گا. اسی سے معاشرہ پورا خراب ہو گیا نا. آج پرابلم یہی ہے کہ بندہ, اچھا ایک عجیب سا فینامنا کیا ہے جی کہ پہلے تو اچھائی کی طرف لوگ آتے نہیں ہیں. صحیح. اچھا کوئی اچھائی کر لینا وہ اپنے اندر ہی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے, یار میں نے کیوں اچھائی کی, یار میں نے کیوں ایمانداری کی, میں نے کیوں یار یہ نیکی کا کام کیا. ارے اللہ کے بندے, اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے تو کم از کم توفیق دی. تو یہ اسٹیپ فارورڈ کرنا ہی پڑے گا. یعنی حدیث پاک ہے, دیکھیں اب ہم قرآن و حدیث کی طرف اگر آ جائیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کا فرمان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے. کیا بات. تو دیٹس اٹ. معاشرے کے بگاڑ کے حل کا یہ شاندار فارمولہ ہے کہ اگر جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں تو سب چیزیں بہتر ہونا شروع. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمپل دیکھیں, اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پورے محلے میں گندگی بہت ہے, شہر میں بہت گندگی ہے, تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک نہیں ہوگا تو میں بھی صاف نہیں ہوتا. ہر شخص اپنا گھر اور گھر کے باہر کی جو چند فٹ کی جگہ ہے اس کو اپنا گھر سمجھ لے. جس طرح اندر صاف رکھتا ہے اس طرح ان چند فٹ کو صاف کرنا شروع کرے, اور سارے لوگ یہ کرنا شروع کرتے تو پورا محلہ صاف ہو جائے گا. اور ہاں, وہ گھر کے باہر ہی کچرا پھینکتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جہاں دروازہ بند ہوا نا یہاں میرا گھر ختم ہو گیا, اس کے بعد والی جگہ میری نہیں ہے. اگر میں اس محلے کو, اس شہر کو, اس ملک کو اپنا سمجھنے لگ جاؤں, اور یہ نہیں کہتے کہ پورے محلے کی صفائی کریں, مگر ایٹ لیسٹ جو آپ کے گھر کے باہر چند فٹ کی جگہ وہ سمجھ لیں وہ گھر کے اندر ہے, اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں, اس کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھیں, آپ کی پوری گلی مہکنے لگ جائے گی. تو ایک بات اور بھی ایڈ کرنے ہیں سر کہ معذرت میں نے اس کو آپ کی بات کاٹ بھی دی ہے ورنہ موقع چلا جائے گا. یہ جو جس کے گھر کے آگے چند فٹ جگہ ہے وہ تو اپنے گھر گراؤنڈ فلور والا تو وہ سمجھ لے, اور جو بلڈنگ میں مطلب رہ رہے ہیں تو وہ جو اوپر چوتھے پانچویں فلور پہ رہ رہے ہیں وہ ذرا نیچے جو جگہ ہے اس کو بھی مطلب اپنا سمجھ لے, کیونکہ وہ اوپر سے مطلب یہ بہت زیادہ چیپ, یہ بہت زیادہ چیپ ہے. یعنی یہ تو ایسی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی بات ہو رہی تھی کہ بلڈنگ سے کوئی چیز تھرو کرنا یہ تو اتنی زیادہ بد تہذیبی ہے. نیچے کون جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے, بعض اوقات تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. یعنی چھوٹی سی چیز بھی جب اوپر سے گرتی ہے تو وہ بم بن چکی ہوتی ہے, گریوٹی کے بعد اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے, تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا ایٹ لیسٹ اب بہت سارے ایریاز میں نہیں ہوتا. ابھی بھی جو پرانے ایریاز کہہ لیں یا جو بیچارے وہ لوگ لٹریٹ ہی کہہ سکیں گے یا تہذیب نہیں ہے, لیکن نہیں ہونا چاہیے. اور بات وہی ہے کہ آج کے اس پورے سلسلے میں ایک بات ہم سب بھی اور ہمارے ویورز بھی سمجھ جائیں کہ یہ بات تو سب کو پتا ہے معاشرے میں بگاڑ ہے. ٹھیک کیسے ہوگا, وہ فارمولہ کیا ہے, میں ٹھیک ہوں گا. ہمیں سب کو فکر ہے دوسرے کب ٹھیک ہوں گے. جب تک اس فکر سے ہم یہ نہ آ جائے نا میں کب ٹھیک ہوں گا. اچھا اس کے فائدہ بھی ہوتا ہے سلمان بھائی, میں ٹھیک ہوتا ہوں نا, آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں گے. آپ لوگ کہتے ہیں بھلائی کا زمانہ نہیں, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. آپ مسکرائیں, سامنے والا مسکرائے گا. آپ ایمانداری سے کام کریں, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا, لیکن آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر کچھ لوگ ضرور انسپائر ہوں گے, وہ ضرور ایمانداری کی طرف آئیں گے. آپ سچ بولنا شروع کریں, آپ کو دیکھ کر کچھ لوگ ضرور سچ بولنا شروع کریں گے. ہم آپس میں بیٹھ کے کبھی کہیں بات نہیں کرتے, یار ایک بندہ ملا کیا بات کر گیا, یار دل پہ لگ گئی. کیوں دل پہ لگی؟ وہ اچھا کام کر رہا تھا, اس کی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس کی ریفلیکشن نکلتی ہے. نیکی کی ریفلیکشن ضرور ہوتی ہے جو دوسروں کے دلوں پر جاتی ہے اور قلب سلیم اسے قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر آپ اچھی بات کرنا شروع کر دیں تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ امپیکٹ نہیں پڑتا. ایک اکیلی امیر اہل سنت کی شخصیت کو دیکھ لینا, انہوں نے کیا کیا. کیا وہ ہمارے گھروں پہ آئے, سب کے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کیا وہ جا کے بیرون ملک میں ایک بندے کو پکڑ کے نمازی انہوں نے بنایا؟ نہیں. بات اچھی کی, سلجھی ہوئی کی, قرآن و حدیث کے ساتھ کی. اللہ نے وہ آواز میں وہ گونج عطا کر دی, وہ ریفلیکشن عطا کر دی کہ آج لوگ دنیا میں ان کی باتیں سنتے, ان کی تحریریں پڑھ کے. دیکھیں یہ تو اب ہوا ہے مدنی چینل, اور یہ تو اب ہوا ہے. میں آپ کو اگر وہ باتیں بتاؤں, ایک بار ہم ہندوستان گئے, ہمارا بہت بڑا اجتماع تھا احمد آباد میں. اب بلیو کریں, میں وہ اگر کاش اس وقت مدنی چینل ہوتا, وہ آپ کو پتا ہے ہمارے بڑے اجتماعات میں ایک انتظامیہ کا اسٹال لگتا تھا. تو میں اور ہم کچھ یہاں سے جو گئے تھے پاکستان سے, ہم اس انتظامیہ کے اسٹال پہ بیٹھے تھے. تو لوگ آئے دور گاؤں گوٹھوں سے, کہتے ہیں الیاس قادری صاحب کہاں ہیں. ہم نے کہا وہ تو ظاہر ہے اتنے بڑے مجمع میں تو نہیں آئیں گے, ملاقات تو نہیں کریں گے. بولا آپ کچھ بھی کر کے ہمیں ایک جھلک تو دکھا دیں. ہم نے ان کی آواز ہی سنی اور ان کے مرید ہو گئے ہیں. ہم نے ان کی آواز, کیسٹیں چلتی تھی اس زمانے میں, یا ان کی کتاب پڑھ کے ہم نمازی بن گئے ہیں. ہمیں وہ شخصیت کو تو دکھا دیں. ہم نے کہا اتنے بڑے مجمع میں کیسے, اچھا اس زمانے میں وہ LCDs وغیرہ کا وہ بھی نہیں تھا. تو یقین کریں ان کی یوں ٹپ 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 آنسو گرتے تھے. بولے ایک مرید نے مجھے یہ مسواک دی تھی
کہ یہ ان کی مسواک ہے, یہ مسواک دیکھ کر میں نے داڑھی رکھ لی ہے, اب تو مجھے ان کو دیدار کرا دے. میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیسے ہوا یہ سب, اس طرح امپیکٹ. تو یہ وہی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ نہیں ہے, وہ بالکل غلط کہتے ہیں. آپ نیکی کریں, اچھی نیت سے کریں, اللہ پاک آپ کے میسج کو دنیا میں پہنچا دے گا. وہ آگے بڑھے گی بات, وہ ضرور ریفلیکٹ کرے گی, اور اسی سے معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کی ہے صاحب آپ نے. یہ تو ایک آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے اور اپنے آپ پر بندہ فوکس کرے, اس کے واقعی فائدے ہیں. لیکن ایسا کچھ جو ہے وہ دیگر احباب کو بھی غور کرنا پڑے گا. جیسے ہم ایک گھر کی مثال لیں, گھر میں رہنے والا اگر ایک بندہ جو ہے وہ نمازی بن رہا ہے اور 6 بندے جو ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دے رہے, تو پھر یہ گھر میں جو بے برکتی ہے یہ بھی دور نہیں ہوگی. اچھا وہ بھی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ تم ایک نمازی ہو, تمہاری برکت کیا, مطلب گھر میں مل رہی ہے, مصیبتیں تو ویسی کی ویسے ہیں. تو یہ بھی ان کو بھی تو کہا جائے نہیں, تو نماز ایک تو بیچارہ نمازی ہے, آپ 5 جو بے نمازی. نہیں, تو یہ کب ہم نے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو روزانہ 500 روپے ملیں گے آپ کو, یا آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا. نماز اس لیے تو نہیں ہے, نماز تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. پہلے تو وہ کمانڈمنٹ پوری کرنی ہے اور اس کے ذریعے آخرت بہتر کرنی ہے. یہ تو ضمنی فوائد ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو. تو معاذ اللہ جتنے غریب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی کیا نماز نہیں ہے؟ ہم تو دیکھیں کہ کئی بزرگان دین تہجد گزارتے اور فاقہ کرتے تھے, کھانا ہی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس, تو کیا پھر ان کی نماز ان کو برکت نہیں دے رہی تھی؟ تو یہ اصل میں فینومینا ہی غلط ہے کہ یار تم نے کون سی نیکی کر کے فائدہ اٹھا لیا. بھائی نیکی جو ہے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کرنی کب ہے؟ یہ تو ایک یوں سمجھے کہ ضمنی فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو بھی رب کی رضا میں راضی ہیں. تو یہ بڑی غلط تھنکنگ ہے کہ جناب تم نے درود پاک پڑھے تو تمہاری کون سی روزی میں برکت ہو گئی جو میں پڑھوں. معاذ اللہ. بھائی درود پاک تو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, نبی پاک کا قرب پانے کا ایک انداز ہے, اور پھر عشق رسول میں اضافے کا ایک سبب ہے. ہاں اب اس میں روزی میں برکت ہو گئی تو یہ اس کا ایک ایکسٹرا فائدہ ہو گیا, تو اس لیے پڑھنا یہ تو میرا خیال مناسب نہیں ہے نیکیاں کرتے وقت. تو اور پھر آپ نے کہا کہ باقی افراد, تو اسی لیے تو ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر کے جو بھی افراد سن رہے ہیں سب اپنے آپ کو, اصل میں اس کو اگر ہم اور طریقے سے لے جائیں نا, تو گھر میں ساس ہے تو وہ سوچ رہی تھی بہو کو ایسا ہونا چاہیے, باپ ہے تو کہتا ہے بیٹے کو ایسا ہونا چاہیے, بیٹا کہتا ہے باپ کیسا ہے میرا, باپ کو ایسا ہونا چاہیے. ہم سارے لوگ دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس لیے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا دوسرا پرابلم یہ, جب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تو ٹھیک کرنا بھی نہیں آتا. یا تو وہ سلیقہ آتا ہوتا کہ میں اپنے کسی دوست کو بیٹھ کے سمجھا سکوں, جب ٹھیک کرنے جاتے تو اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ٹھیک کرنے کا انداز ہی ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنا پہلے ضروری ہے. تو کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا, امیر اہل سنت کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے, نگران شورا بھی سلسلوں میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے معافی مانگتے ہیں کہ جس کی دوبارہ معافی مانگنا ضروری ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ معافی نہیں ہوتی ہے, بیسیکلی وہ ڈانٹ ہوتی ہے. تو ہمیں اصل میں ایک تو ٹھیک کرنا نہیں آتا, تو بہتر یہ اپنے کو ٹھیک کر لو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ماشاءاللہ, مرحبا. صاحب ایک اور پرابلم جو ہمارے ہاں انکریز ہو رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ بیمار پرسی نہیں کرتے, عیادت نہیں کرتے, جنازوں میں جانا جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. جبکہ پہلے ہم یعنی آج سے کوئی اگر آپ بولیں 10 سال پہلے دیکھتے تھے تو لوگ مطلب اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور خیال کرتے تھے. اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ایک تو معاشرے کے لیے بھی بہتری کے لیے ضروری ہیں, اور اس کے سب سے بہتر تو فضائل پر اگر نظر ہو کہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو گویا اس پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے, سنت کی نیت سے بندہ مریض کی عیادت کرے. جب سے یہ ڈیجیٹل چیزیں آئی نا تو اس میں فزیکل چیزیں کم ہو گئی. ہم جو یوں سمجھیے کہ لوگوں سے میل ملاپ تھا, اٹھنا بیٹھنا تھا, اب ہر چیز موبائل پر ہو گئی, انٹرنیٹ پر آ گئے ہم لوگ. تو یوں دیکھا جائے تو میں رہتا ایک محلے میں ہوں اور میرے رابطے شاید پوری دنیا میں ہو گئے, لیکن پڑوسی کے ساتھ کیا پرابلم ہو رہا ہے اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, بلکہ پڑوسی کا نام بھی نہیں پتہ ہے. کبھی کبھی راستے میں ملاقات ہو جائے تو اگلا بتاتا ہے ہم آپ کے برابر میں ہی رہتے ہیں. اچھا آپ رہتے ہیں اور کئی سالوں سے رہتے ہیں. تو یہ ہو گئی یہ دوری. تو اور اس کی بنا پر جو ہے نا, یقین کریں کہ جو آپس میں مل کر بات ہو سکتی ہے نا وہ ڈیجیٹل ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس کا وہ امپیکٹ آ ہی نہیں سکتا ہے. بعض اوقات مسلمان ایک دوسرے کو مل کر دیکھتے بھی ہیں نا, میں تو یہ کہتا ہوں امیون سسٹم بھی بڑھتا ہے, حوصلہ بھی بڑھتا ہے, آپ کی انرجی بڑھ جاتی ہے, آپ کو ایک اجتماعیت فیل ہوتی ہے. اور یہ طے ہے کہ مل کر بیٹھنے کی, ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کا جو لطف ہے وہ آپ کبھی بھی ڈیجیٹل میں اور کبھی بھی آپ ٹیلی فون پہ نہیں لے سکتے. تو مریض کی عیادت ہو, ویسے ہی کسی کے گھر جانے آنے کا رواج ہو, عید میں ملاقاتیں ہوں, پھر اس کے بعد جیسے جنازوں کا آپ نے کہا تو وہ اب اچھا ایک تو جنازے میں جانا جو ہے نا وہ بھی فارمیلٹی بن گیا.
یار اب وہ وہی لوگ جاتے ہیں جن کو پتہ ہے نہیں جائیں گے تو سامنے والے کو برا لگ جائے گا. اب وہ گھر والے بعض اوقات کہتے ہیں بھائی فلاں کے یہاں جانا ضروری ہے, بھائی آپ ہو کر آئیں, تو وہ جو فارمیلٹی کی وجہ سے آنا ہوتا ہے نا تو وہ پھر ٹائم پاس ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو دل کی کیفیت کے ساتھ آنا ہوتا ہے کہ جاؤں گا تو اس کو کچھ دلاسا دوں گا, اپنی قبر و آخرت کو یاد کروں گا. یعنی پہلے کے زمانے میں تو جنازوں میں شرکت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کتابوں میں لکھا کہ مریض کا رشتہ دار کون ہے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا, کیونکہ سبھی رو رہے ہوتے تھے. یعنی اس کا کون وارث ہے, کون گھر والا ہے, کیونکہ آج کل تو بڑا آسان ہے ڈھونڈنا کہ سب جو جس سے مل رہے ہوں گے نا, یا تھوڑی بہت جس نے رونی صورت بنائی ہوگی لگتا ہے وہی میت کا بیٹا یا بھائی ہوگا. اس زمانے میں سارے رو رہے ہوتے تھے. اچھا اس لیے نہیں کہ سب کو میت کے جانے کا اتنا غم ہوتا تھا, اس جنازے میں سب کو اپنی آخرت یاد آتی, تو یہ کیفیت کے ساتھ لوگ جنازے میں شرکت کرتے تھے. تو یہ بھی بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ بات اور مطلب ایک اچھے وے میں آ جائے گی. آپ بڑا پیارا بیان کر رہے ہیں. آج لوگ ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, کھوکھلے دعووں سے ہیومینٹی کی باتیں ہو رہی ہیں, رائٹس کی بات ہو رہی ہیں, رائٹس کی بات ہو رہی ہے, کھوکھلے دعووں سے رائٹس کی بات ہو رہی ہیں. تو اب یہ دیکھیں جو ہمیں اسلام نے تعلیمات دی جن کو ہم اب بیان کر رہے ہیں, آپ بیان فرمانے آگے جا رہے ہیں, تو اس کے اندر ہیومینٹی بھی ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں انسانیت. اگر دیکھیں کسی کا بھلا چاہنا, کسی کے ساتھ بہتر اور اچھا مل جل کر رہنا, سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیں کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کی تکریم کرتے ہوئے, اس کی عزت کرتے ہوئے اسے تکیہ دے دے, اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرمائے, صرف تکیہ پیش کرنے پر. اب آپ سوچیں کہ یہ ہے ہمارا مذہب. اچھا تکیہ دینے پر دیکھا جائے تو اسلام کا کون سا فرض ہم نے یا کون سی ڈیوٹی پوری کی ہے؟ دوسرے کا بھلا, دوسرے کی خیر, آپس میں مل کر. اب میں کسی کو تکیہ دوں گا تو وہ عزت دل میں ہوگی نا, دل میں کوئی پرانی بات ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی, محبت پیدا ہو جائے گی, مل کر رہیں گے. ایک اور حدیث پاک سنیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور اسلام کیا ہے؟ لک ایٹ دا کوسچن, وہی آپ والی بات ہے کہ اسلام کیا ہے. اب ڈیفینیشن میں کیا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو. لک ایٹ دا ڈیفینیشن آف اسلام. اچھا میں نے عرض کی ایمان کیا ہے, اور اس کو ڈرل کیا سوال کو. اچھا یہ صحابی ہیں حضرت سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کہتے ہیں حضور آپ بتائیے ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا صبر کرنا اور سخاوت کرنا. اب ذرا آپ غور کریں کہ کیا شان معاشرے کی, یعنی آپ کے ٹاپک جو ہے آج کے پروگرام کا, میں کہتا ہوں یہ حدیث پاک نے اگر اسی پر عمل کرنے ہیں تو سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ ویلیوز جو ہماری زندگی میں لیک ہو رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں, ویلیوز کو لے آئیں گے تو یہ بگاڑ جو ہے وہ دور ہوتا ہے. یہاں میں ایک اور سائڈ اب لیجیے گا اس کو, میں ایک اور بات اس میں آپ کی گفتگو میں ایڈ کر دوں کہ جتنے کام بتا رہے ہیں, آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں, تکیہ دے دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں, ایسے ہی اگر خام خواہ کر رہے ہیں تو اس کا پھر کوئی مطلب وہ آپ کو اسپرچولیٹی اس کی وہ روحانیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو, اللہ کی رضا ہو, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہو. اچھا اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اب اس کی دوسری سائڈ پر آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ یہ کام تو بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے جناب, اور وہی آپ والی بات کہ اس دوسری والی سائڈ کو بھول جاتے ہیں کہ یار اب نماز روزے اور عبادات کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر تو یہی کرتے رہیں. تو یہ ایک سائڈ ضرور ہے, وہ فرض واجبات پر عمل بھی ضروری ہے, اس کے ساتھ کریں گے نا تو وہ کہتے ہیں نا ایپل آن آئی ہو جائے گا, وہ آئس آن کیک ہو جائے گا, سونے پہ سہاگا ہو جائے گا, اور وہ ضروری ہے. اسی طرح ایک اور سائڈ بھی ہے, تھوڑے اپنے لوگوں کو بھی سمجھائیں نا. جی بالکل, ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مذہبی حلیہ بھی ہے, مگر وہ سخاوت نہیں ہے, وہ نرمی نہیں ہے, وہ دوسروں کا خیال نہیں ہے. یہ والی سائڈ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ دونوں کو جب آپ کنیکٹ کر کے چل دیں گے نا تو انشاءاللہ. اچھا پھر اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا خالد بھائی؟ ایک نیک نمازی سنتوں پر عمل کرنے والا جب دوسروں سے مسکرا کر بھی مل رہا ہے نا, دوسروں کا خیال بھی رکھ رہا ہے, تو لوگوں کا ذہن اور نیکی کی طرف آئے گا کہ ماشاءاللہ مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں, نمازی لوگ ایسے ہوتے ہیں, نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. میرے نزدیک ان تمام ویلیوز پر عمل کرنا, یعنی نرمی سے گفتگو کرنا, کھانا کھلانا, عزت دینا, مسکرا کر ملنا, خیال رکھنا, جنازوں میں جانا, یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں ایک مذہبی حلیہ رکھنے والے شخص کے لیے زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ اب اس کے دیکھ کر لوگ انشاءاللہ دین کی طرف راغب ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی بعض اوقات اس میں کمی رہ جاتی ہے. تو ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے کہ ان کا چہرہ, ان کا لباس, وہ کہلاتے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں, تو ان کردار کی سنتوں پر عمل بھی بہت زیادہ ضروری ہے. درست فرمایا, بڑی پیاری بات کہیں, اور بڑے اچھے اعتبار سے مدنی پھول بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے عمل کرنے کی. بڑے پیارے انداز میں دین اسلام نے ہمیں جو ہے وہ نظام دیا ہے. اس میں عبادات بھی ہیں, اس میں معاملات بھی ہیں. مطلب نہ تو یہ ہے کہ بندہ سارا دن جو ہے وہ نفلیں پڑھتا رہے, رزق حلال نہ کمائے, نہیں ایسا بھی نہیں ہے, رزق حلال بھی
کمانا ہے اور اس کی پھر اپنی فضیلتیں ہیں رزق حلال کمانے کی. حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے اور اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے اس کے حلال کماتا ہے، یہ قیامت میں اس طریقے سے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. حسن الفہم والتعقل کے اندر یہ حدیث پاک کتاب کے اندر دیکھیں مزدور کے بارے میں فرمایا نا کہ جو مزدور تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو جاتا ہے. کام اس نے اپنے گھر کے لیے کیا ہے لیکن حلال کمانے کے لیے دن گزرا اور تھک گیا، نمازیں بھی پڑھی اس نے دن میں، اس کی وہ تھکن جو اس کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو یہ ورسٹیلٹی اسلام نے ہمیں جو ہے وہ دی ہے. تو جہاں عبادت ہے وہاں ہم نے عبادت کرنی ہے. اچھا سب ایک اور بڑی بات ہے کہ جو اسلام کا نظام ہے اس میں آپس میں کلیش نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو وہ جو ہے وہ رہ جائے گا، وہ کریں گے تو یہ رہ جائے گا. صرف ایک مینجمنٹ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے. جیسے نماز بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، یہ ساتھ ساتھ چلے گا. ایسا ہی ہے. میں لنچ کرتا ہوں تو فیملی کو نہیں بھول جاتا ہوں، لنچ بھی کرتا ہوں، گھر والوں کو بھی ساتھ رہتا ہوں. تو ہم کبھی بھی گھر روز مرہ کے 50 کام کرتے ہیں، اس کو کوئی آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہوتے. ناشتے کے وقت ہم ناشتہ کرتے ہیں، آفس کے وقت لوگ آفس جاتے ہیں، شام کو گھر والوں کو بھی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے بھی بات چیت کر رہے تو سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن جب دین کی بات کرو تو کہتے ہیں یہ کرتا ہوں تو یہ رہ جاتا ہے، کیونکہ میں آفس جاتا ہوں اس لیے نماز رہ جاتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں دین کی طرف آتا ہوں تو دنیا رہ جاتی. کس لیے؟ کبھی آپ نے اور دنیا کی بہت ساری چیزوں کو مکس کبھی نہیں کیا. لیکن جب دین کی بات تو آپ دنیا کا عذر پیش کر دیتے. تو بیسیکلی یہ شیطان کی طرف سے آپ کو یہ دور کیا جاتا ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مسلمان، سنتوں پر عمل کرنے والا مسلمان پورا دن ہی بہت اچھا گزارتا ہے. وہ فیملی کے ساتھ بھی اچھا وقت گزارتا ہے، وہ کاروبار پر بھی اچھا وقت گزارتا ہے اور دین کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزارتا ہے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے ماشاءاللہ. اللہ اور برکتیں دے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ویلیوز اپنائیں گے. سب بعض اوقات ہوتا ہے کہ سنتے ہیں، وہ سن کے وہیں پر رکھ کر جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں. سننے سے فائدہ ہوتا ہے، سنیں گے انشاءاللہ اور پھر اللہ کرے گا تو عمل بھی کریں گے. ایک ساتھ 50 چیزیں عمل شاید نہ ہو سکے لیکن 2-3 امپیکٹ ضرور آتے ہیں. بعد میں خیال آتا ہے اور وہ بات تو سنی تھی نا. اور اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات شروع میں جب اتنی ساری باتیں سنتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ یار یہ ایک ساتھ کیسے ہوگا میرے اندر اتنا بدلاؤ. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہم بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، مجھے وہ آج کل کچھ سیکھ رہا ہوں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی لینگویج سیکھتے ہیں، جیسے آپ درس نظامی کر رہے تھے تو میں شروع میں سوچتا تھا کہ یہ حروف جار کے بعد جو ہے یہ ہر بار کیسے یاد آئے گا کہ اس کے بعد جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اور مفعول آئے گا یا فعل آئے گا تو اس کا یہ والا اعراب لگانے ہیں. تو یہ استاد صاحب فارمولے تو پڑھا رہے ہیں لیکن عبارت پڑھتے وقت یہ سب ٹائم ٹو ٹائم کیسے یاد آئے گا، ہر لفظ پر کیسے کلک ہوگا. اس وقت بہت مشکل لگتا تھا. لیکن جنہوں نے اس چیز کو پراپرلی یاد کر لیا اب وہ فلوئنسی کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہوتے، یاد بھی نہیں ہوتا کہ کون سا ورڈ آیا، وہ خود بخود زبان پہ وہ چیز آ رہی ہوتی ہے اور چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں. اور آسان کر دیتا ہوں، چلو یہ تو درس نظامی کے اسٹوڈنٹ کے لیے تھا. گاڑی سیکھتے ہم، موٹر سائیکل سیکھتے تھے، جب کلچ والی موٹر سائیکل لی تھی ہم نے تو اب یہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ہر بار کیسے یاد رہے گا کہ اسپیڈ بھی آہستہ آہستہ چھوڑنی ہے اور کلچ بھی آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے، اور پھر جب گیئر لگانا ہے تو دوبارہ کلچ دبانا ہے. تو گاڑی چلاؤں گا، گاڑی سامنے والی دیکھوں گا، اچھا رائٹ موڑنا ہے تو انڈیکیٹر دینا ہے، لیفٹ موڑنا ہے تو انڈیکیٹر، میں تو یہی کرتا رہوں گا تو سامنے تو گاڑیاں کھڑی ہیں. لیکن اب جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا کار چلاتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب کلچ دبا رہے ہیں، کب ریس دبا رہے ہیں، کب پہلا گیئر لگ رہا ہے. تو بیسیکلی ان اچھی عادتوں کو لائف میں ایسے انوالو کر لیں کہ اب آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یاد کرنا پڑے گا. خالد بھائی کو دیکھا جلدی مسکراؤ تو صحیح، وہ مسکراہٹ زندگی کا حصہ بن چکی ہوگی، نرمی میری عادتوں کا پارٹ بن چکی ہوگی. تو اب مجھے یاد نہیں کرنا پڑے گا، وہ خود بخود ایک ایسا آٹومیٹڈ سسٹم ہوگا کہ مسلمان کو دیکھ کر سلام یاد آ جائے گا، مریض کو دیکھ کر عیادت آ جائے گی، موت کا سن کے جنازے میں جانا یاد آ جائے گا. لائف کی اندر ہی وہ چیزیں انوالو ایسی ہو جائیں گی کہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ کو کوئی الارم یا وہ روز صبح لکھنا نہیں پڑے گا کہ 15 سنتوں پر عمل کرنا ہے اور 20 جگہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے. وہ پارٹ آف دا لائف بن جائے گا، ہوتا جائے گا. بس وہ آپ اس اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیں. کیا بات ہے. کچھ اعمال ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اگر زندگی ایڈ کر لیں ایک مرتبہ زندگی میں پھر اس کے بغیر چین نہیں آتا. ایسے ہی جیسے آپ نمازی کی مثال دیکھتے ہیں، وہ نماز عشاء پڑھے بغیر بستر پہ لیٹ گیا چاہے کتنا تھکا ہو، اس کی آنکھ میں نیند نہیں آ رہی، چین وہ بے چین کروٹیں بدل رہا ہے. بالکل اسی طرح کہ وہ کھانا نہیں کھایا اس نے. تو آپ دیکھیں بندہ بار بار کہتا ہے لنچ نہیں کیا، 4 بجے 5 بجے بھی وہ یاد رکھتا ہے کیونکہ باڈی اندر سے ریکال کر رہی ہوتی ہے. بالکل جس نے نماز کو اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیا نا، اس کا دماغ لاشعور اسے بار بار الارم بجاتا رہے گا، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس کو کوئی اور یاد نہیں دلائے گا، وہ خود اپنے آپ کو پکا نمازی بننا پڑے گا. پہلے تو زندگی کا حصہ نماز کو بنا لیا، اب نماز نہیں جاتی، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں جاتی. الحمدللہ سبحان اللہ. یہ ویلیوز کیسے اپنانی ہیں، ان میں اسلام نے بڑی خوبصورتی دی ہے. جو فرائض ہیں
ان کو پریورٹی ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں. تو شرعی رہنمائی اس پر اگر آپ لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آتی جائیں گی. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی لینا ہے انشاءاللہ. جی الیاس جیائی باب المدینہ کراچی. حاجی حبیب سے پچھلی یادوں کی کچھ یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں. حاجی حبیب صاحب جب گلزار حبیب میں اپنے والد صاحب کے پاس ملنے آیا کرتے تھے، ابتدائی اعتکاف یعنی سب سے پہلا اور دوسرے اعتکاف وغیرہ میں، تب یہ بہت چھوٹے تھے، تقریباً 5 سال کے قریب تھے، اور اس وقت بھی یہ نعتیں پڑھا کرتے تھے. کیا حاجی حبیب صاحب آپ کو یاد ہے کہ آپ کبھی اوپر مچان کی طرف بھی معتکفین کے پاس آ کے نعتیں پڑھتے تھے؟ اگر یاد ہے تو انہی اسلامی بھائیوں میں سے ایک میں بھی ہوں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ نے کال کی اور بالکل مجھے یاد ہے. اور جو مجھے یاد ہے، اب آپ تو چونکہ بڑے تھے آپ کو زیادہ یاد ہوگا، میں اس زمانے میں چھوٹا تھا، کہ ابو یہ بتایا کرتے تھے کہ پہلا جو دعوت اسلامی کا گلزار حبیب میں اعتکاف ہوا تھا، اس اعتکاف سے ہی میں اعتکاف میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. یعنی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ہی اعتکاف میں بٹھایا. وہ الگ بات ہے چھوٹا تھا تو شاید تھوڑا سا چلا بھی جاتا ہوں گا، لیکن بیسیکلی ان کے ساتھ ہی رہا اعتکاف میں. ہاں، نعتیں بالکل مجھے یاد ہیں، اور نعت شریف کا بچپن سے شوق تھا. اور میں نے تو بتایا بھی تھا کہ مجھے کسی نے پوچھا آپ بچپن میں کون سی نعت پڑھتے تھے، تو وہ بھی پڑھ کے ہم نے سنائی تھی. وہ زیادہ ایک نعت پڑھتے تھے ہم، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، تو کیا پتہ اسی کلام کا بھی صدقہ ملتا ہو. تو بہرحال الحمدللہ. بہت شکریہ الیاس ضیائی صاحب، آپ نے کال کیا اور امیر اہل سنت کے آپ پیر بھائی ہوئے ماشاءاللہ. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کیا مرید ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا کیجیے گا. آپ نے بچپن میں تو مجھے دیکھا ہے، دم آخر تک اللہ مجھے استقامت بھی دے اور ایمان اور عافیت کے ساتھ اللہ کرے کہ مدینے میں یہ موت نصیب ہو. جزاک اللہ خیر. آپ کی زندگی میں بالخصوص جو آپ کا ریلیجیس فیکٹر ہے، اس میں والد جو ہے وہ تیار کرتے ہی ہیں اپنی اولاد کو، جیسے بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ایکڈیمک ایجوکیشن کے حوالے سے بھی والدین اپنی اولاد کو گائیڈ کرتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں اگر ان جو ہے وہ فیلڈز کو دیکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، تو اس میں کتنا ہاتھ آپ سمجھتے ہیں کہ قبلہ حاجی یعقوب صاحب کا ہے علیہ رحمہ؟ جی بالکل. ابو جان میرے بہت بڑے محسن ہیں. مطلب میں تو وہ دن یاد ہے نا مجھے. مطلب ہوتا کیا تھا، میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ اب والد صاحب کے دوست بھی ہوتے تھے نا، ابو کی گیدرنگ بھی تھی، تو باقاعدہ بعض اوقات دوست ابو کا مذاق اڑاتے تھے کہ یار تم ہر وقت بچے کو ساتھ لے کے آ جاتے ہو. یعنی وہ مجھے بچپن سے ہی ساتھ رکھا انہوں نے. ہر جگہ، اجتماع میں، محفل میں، نعت خوانی میں، مزارات پر، ایون اپنے دوستوں میں جاتے تھے تب بھی وہ مجھے ساتھ ہی لے کے جاتے تھے. تو وہ جو انہوں نے چپکا کے رکھا نا اپنے ساتھ، تو وہ الحمدللہ اس بچپن سے ہی وہ ماحول ملا. اور اب بعد میں اب سمجھ آتی ہے کہ واقعی اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے نا، تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار بعد میں ٹائم دے دیں گے. وہ جو باہر سے اس کو انوالو چیزیں مل جاتی ہیں نا، وہ پھر اس کو مٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت مجھے وقت دیا، اور خاص طور پہ دعوت اسلامی کے تمام کاموں میں جس طرح مجھے چھوٹ دی. دیکھیں، ایک تو بچپن میں ساتھ رکھا، میرے ابو کا ایک کمال یہ تھا کہ وہ ایک لمٹ کے بعد انہوں نے مجھے دور کر دیا. یعنی ایسا نہیں ہو کہ ساری زندگی مجھ سے پوچھ کے سارے کام کرنا. کانفیڈنس اتنا دیا، ہمت اتنی دی، اور کہتے ہیں کرو. تو 13-14 سال کی عمر کے بعد انہوں نے مجھے کہا اب آپ خود جائیں اجتماع میں، اب آپ خود مدنی کا. اس زمانے میں تو لمٹ نہیں تھی عمر کی، تو میں نے اس زمانے سے امیر اہل سنت کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیے. قافلوں میں جانا، اس زمانے میں دورے کہلاتے تھے، دورے میں جانا شروع کر دیا. رات کو ہم رہتے تھے کلفٹن میں، تو اس زمانے میں کبھی لالو کھیت میں اجتماع، لیاقت آباد کو لالو کھیت کہتے تھے، اور نیو کراچی. اور امیر اہل سنت کے اس زمانے میں روڈ اجتماعات ہوتے تھے ہر ہفتے جمعے والے دن. تو اب میں ہر جمعے بس میں بیٹھ کر اکیلے جاؤں اور پھر واپس آؤں، تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، پیسے دینا کہ جاؤ بیٹا خرچ کرو اور جاؤ اجتماع میں جاؤ. تو وہ جو ان کا سپورٹ تھا نا، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ایک تو دعوت اسلامی ملی، اور جو سیلف کانفیڈنس ملا کہ جب آپ خود ٹریول کرتے ہیں، خود چیزوں کو مینج کرتے ہیں. پھر پاکستان بھر کے دورے کیے مدنی قافلوں، امیر اہل سنت کے قافلے اس زمانے میں جاتے تھے، تو پشاور تک ہم گئے. یعنی 15-16 سال کی عمر میں نے تقریباً پاکستان 17 سال کی عمر تک دیکھ لیا تھا، اور اکیلے دیکھا تھا. اور اس کے بعد جب مدینہ شریف جانے کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ بھی شاید لوگوں کے لیے عجیب بات ہوگی کہ میں نے پہلی بار مدینہ شریف ہوں سنبھالنے کے بعد والدین کے بغیر دیکھا.
اور اس کے بعد میں ہر سال جو قبلہ باپو شریف کے ساتھ ہم جاتے تھے 18-19 سال کی عمر سے کنٹینیو کئی سالوں تک رہا وہ سلسلہ, تو ہر سال میں ان کے ساتھ جاتا تھا. یعنی والد صاحب نے مجھے ہمیشہ یہ کانفیڈنس دیا کہ آپ جائیں اور جو سپورٹ چاہیے. تو آج جو بھی ہیں یقیناً ان کی وجہ سے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور یہ کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو نیکی کے کام کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے, پیچھے ان کو ہمت دلانی چاہیے تاکہ وہ کوئی بڑا کام بھی کریں اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائیں, صدقہ جاریہ بن جائیں. سبحان اللہ. ایسا یہاں ایک چلتے چلتے بات ایک اور بھی اس کو بیان کر جائیں کہ بچہ جب اچھے ماحول میں ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, اجتماعات میں بھی جا رہا ہے, سارے کام کاج ہو رہے ہیں, ماں باپ دیکھتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے آخر وہ بچہ ہے, گھر کا بھی ایک ان پٹ وہ لے رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فرینڈ سرکل ہے, وہاں سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ لے رہا ہے. تو اب اگر اچھے راستے پر بھی جا رہا ہے تو بعض اوقات وہ ہوتا نہیں, گاڑی ٹکر بھی لگ جاتی ہے یا ٹکر بھی کرتا ہے, تو اس پر بھی مہربانی والدین اور جو گھر کے افراد ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کا مطلب جیسے بڑے ہیں, تایا ہیں, چچا ہیں, ماموں ہیں, نانا ہیں, اور اس طرح سے کہ اب مطلب وہ اس کو اگر غلطی اس سے ہو بھی گئی ہے تو اس کو تھوڑا مارجن بھی دے دیں, معاف بھی کر دیں, تانا نہ دیں اس کو کہ تم تو اجتماع میں جاتے ہو, نیکی کا کام کرتے ہو اور یہ بھی کرتے ہو. بھائی دوسرے تو دونوں نہیں کر رہے نا, برائی کر رہے ہیں نا, برائی کام کر رہے ہیں, اچھا تو کر ہی نہیں رہی ہے. اچھا کر رہا ہے یا اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو کبھی نہ کبھی کنورٹ ہوگا. اگر یہ وہاں جانا بند ہو گیا تو کنورژن کیسے ہوگی؟ اس کے دل میں کب خوف خدا آئے گا, کب توبہ کا وہ پودا اگے گا, کیونکہ آپ نے تو اس کا وہ راستہ ہی بند کر دیا. وہ راستہ تو ہمیشہ کھلا رکھیں, چاہے بچہ کتنا ہی بگڑ جائے, کہ وہ چلے کم از کم مسجد میں تو جا رہا ہے, نماز کے لیے تو جا رہا ہے, اجتماع میں یا نیک لوگوں سے بیٹھ رہا ہے, اس کی وہ دوستی ضرور, وہ دروازہ کھلا رہنے دیں. کیونکہ ہمارے پاس بعض اوقات وہ پاور نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی تربیت کر دیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اجتماع میں بھی کئی لوگ ایسے آتے ہیں جو بعض اوقات نمازوں میں بھی مضبوط نہیں ہوتے, بعض اوقات کام بھی غلط ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ امید رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسا موقع آئے گا, دعا میں آئے گا, کوئی ایسی نظر پڑ جائے گی, کوئی ایسا جملہ انسان سن لیتا ہے کہ وہ جا کے دل پر جو ہے نا اٹیک کرتا ہے اور بندہ پلٹ جاتا ہے. تو یہ والی راہ کبھی نہیں بند کرنی چاہیے, ہمیشہ انکریج ہی کرنا چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں وہ والدین کہ جن کے بچے غلط راہ پر چلے گئے ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے کسی دعوت اسلامی والے سے ترکیب بنا کر کہ یار میرے بیٹے کو اجتماع میں لے جایا کرو, کبھی کبھی قافلے میں لے جایا کرو, تاکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی نہ کبھی وہ ٹرننگ پوائنٹ آئے گا لائف میں. ایسا بزرگوں نے ایک بات لکھی کہ ایمان نا یہ دل میں شعلے کی مثل ہوتا ہے, پھر نیک اعمال بندہ کرتا ہے تو اس کو فیول ملتا رہتا ہے اور یہ روشنی بڑھتی رہتی ہے. لیکن جب گناہوں کی طرف آتا ہے تو وہ ایمان, وہ شعلہ تو دل میں باقی رہتا ہے لیکن اس کا فیول کم ہوتا رہتا ہے, اس کو ایندھن پیچھے سے کم مل رہا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو غلطیاں ہیں وہ زیادہ ہوتے چلی جاتی ہیں اور وہ جو نظر آتا ہے وہ برا نظر آتا ہے, لیکن وہ شعلہ باقی ہے, فیول ملنے کی دیر, کبھی بھی فیول ملے گا پھر بڑک اٹھے گا, کیا خوبصورت, پھر وہ روشن ہو جائے گا. اور اسی بات کو بیان کیا گیا ہے اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کر آؤ. یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کر آئیں. ارشاد فرمایا گیا کہ اصل میں تو ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کے دل میں ودیت فرمائی ہی ہے, رکھی ہی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو اور نیک اعمال کی ترغیب دلاتے ہیں, اس کا اندھیرا چھٹتا چلا جاتا ہے اور پھر روشنی بڑھتی چلی جاتی. کیا امید والی بات کی آپ نے, یقین کریں, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم جیسوں کے لیے بھی ہے کہ الحمدللہ ایمان کی روشنی تو ہے نا, کبھی نہ کبھی تو وہ فیول ملے گا, کبھی نہ کبھی تو وہ نگاہ پڑے گی کہ جب یہ شعلہ بھی بھڑکے گا اور ہم واقعی حقیقی معنوں میں ایسے نیک مسلمان بنیں گے. یہ وہ امید ہے جو ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے, اور نیکی کی طرف کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں نہیں ٹھیک ہو سکتا, میں نہیں سدھر سکتا, انشاءاللہ کبھی میرا بھی وقت آ جائے گا. کوشش جاری رکھنی چاہیے. مرحبا, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مزید کال شامل کرتے ہیں. میں نے ایسا ذہنی آزمائش میں آ کے جو تبرکات جمع کیے ہوں وہ میں نے شروع کیا ہوا ہے ان کو جو ہے وہ دینا. تو یہ غلاف خانہ کعبہ کا آج یہ پیس ہے, آج کا انشاءاللہ جو قرآن اندازی ہوگی عبدالحبیب بھائی سے ہم کروائیں گے, اور ان کو انشاءاللہ یہ ذہنی آزمائش سے ملا ہوا جو تحفہ ہے, یہ غلاف خانہ کعبہ کا ٹکڑا ہے, یہ انشاءاللہ یہ بھیجا جائے گا. اللہ مدنی چینل کی طرف سے بھیجا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلاف کعبہ تھام کر دعائیں کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. جی محمد عمیر حمزہ طاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور اپنے شروع حضرت الحبیب کی آج آمد ہے.
اور میرا رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی بارگاہ میں سوال ہے کہ معاشرے میں بگاڑ ختم کرنے کے لیے طالب علم اور اساتذہ اور اسکول کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. جی بالکل، جو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے. تو اگر اساتذہ خود بھی پریکٹیکل مسلمان بنے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پریکٹیکلی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیں تو یوں سمجھیے کہ ہم پورے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. ہم کچھ افراد کو ٹھیک کر لیں اپنی زندگی میں، وہ افراد انشاءاللہ یہی نیکی کی دعوت آگے پہنچانے والے بن جائیں گے. تو یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو انشاءاللہ یہ چراغ جلانے کا کام کریں تو اللہ پاک کریم ہے، بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اس نے کہا نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کیا بات، اپنے حصے کا کوئی چراغ جلا دے انشاءاللہ اس سے روشنی. یہ استاد تو بہت شاندار کردار ادا کر سکتا ہے. یعنی اگر آج دیکھا جائے جیسے سلمان بھائی ماشاءاللہ ہم سب کے استاد کی حیثیت سے ہمیں بتا رہے ہیں، ناظرین کو بتا رہے ہیں. بھائی صاحب آپ ہیں، مجھے یہاں بٹھانے والے یہاں پہ میں تو یہ کہتا ہوں مدنی چینل کے نام نہیں. اب آپ دیکھیں آپ پروگرام میں آئے ہوئے، اب بات کہیں اور لے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے مبلغین دوسرے لفظوں میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے دنیا ہم ناظرین کو بتا رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں کریں. تو اگر استاد یہ ذمہ داری لے لے کہ اس طرح کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائے کہ بیٹا اصل میں آج کل پرابلم پتہ ہے کہ چند جملے کہہ کر جو ہے نا بچوں کا دماغ ٹوٹلی چینج کر دیا جاتا ہے. بلکہ میں تو اب ایک اور بات سیکھا ہوں کہ ٹیچر کی بات جو استاد کو امپیکٹ کرتی ہے نا وہ عام آدمی کی نہیں کرتی. اگر بعض اوقات ٹیچر ہی جملہ کہتے ہیں بیٹا بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہونے کی، تو وہ تو بچے کے آپ نے پوری گاڑی چینج کر دی نا. وہاں سے بار بار یہ نوک ملتی رہے، بار بار یہ توجہ دلائی جاتی رہے کہ نہیں ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں، ہم اچھے مسلمان بنیں، ہم لوگوں کے خیر خواہ بنیں، انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہوگا اور اسی سے انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہوگا. مرحبا. میں یہاں ایک اور بات بھی کروں سر، معاشرے کی بات بھی ہم کر ہی رہے ہیں تو دوسروں کو آگے بھی بڑھائیں. ہر بات مطلب بندہ جیسے سانپ ہے نا جی، وہ بندہ پیسے کے اوپر بن کے بیٹھا ہوا ہے، یوں بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل کہ آگے بھی بڑھانا چاہیے. اور استاد تو یقیناً مبلغین کے اگر دیکھا جائے تو عبدالحبیب بھائی ہی ہیں مدنی چینل میں اور ایک جگید استاد ہیں. امیر سنت سے پوچھا گیا کہ نقیب کو کیسا ہونا چاہیے تو امیر سنت نے فرمایا کہ عبدالحبیب جیسا ہونا چاہیے. اور مجھے یاد ہے ایسا کہ وہ اللہ والوں کی باتیں پروگرام ہوتا ہے. نقیب کا معنی تو بتائیں، پتہ نہیں کچھ اور نقیب ہوسٹ مطلب جو سلسلہ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے، لے کر کے چلتا ہے. تو یہ اس کو ہماری اصطلاح میں ٹرمینالوجی میں نقیب کہتے ہیں. جیسے پروگرام کا عام طور پہ اس کو ہوسٹ بھی کہتے ہیں، اینکر بھی کہتے ہیں، یوں ہوتا ہے معاملہ. تو عبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. اور یہ ایک بات کسی کہنے والے نے کہی، انہوں نے کہا کہ عزت دار بندہ جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے خاص اور وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی آگے بڑھا کر چلتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ چیز جو ہے وہ بڑی دیکھی ہے. اصل میں اس میں ہے نا بعض اوقات لوگوں کی ایک عجیب سی سائیکی بن جاتی ہے، یہ بھی بے وقوفی ہے کہ جب تک اگلا نیچے نہیں آئے گا نا میں اوپر نہیں چڑھ سکوں گا. اس کے کاندھے پر پیر رکھ کے اس کو ذرا نیچے کروں گا تو میری سر جو ہے وہ نظر آئے گا. تو اپنے کام کو اتنا بہتر کر لیں اور دوسروں کو بھی آگے بڑھائیں. وہ آگے بڑھنے والے آپ کی راہ کی رکاوٹ نہیں ہے. ہمیشہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہمیشہ اس استاد کی لوگ قدر کرتے ہیں جس نے اپنے شاگردوں کی اچھی تربیت کی، اور وہ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. ان کا مقام بعض اوقات اپنے استاد سے دنیا میں بڑا ہو جاتا ہے، مگر جب استاد سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ادب سے کھڑے بھی ہوتے ہیں اور ان کی گاڑی کا دروازہ بھی کھول رہے ہوتے ہیں، ان کے جوتے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی استاد کی عزت بڑھتی ہی ہے کہ اگر وہ کسی اور کو آگے بڑھائیں. تو آگے بڑھانے والا کبھی پیچھے نہیں ہوتا. یہ کبھی نہ سوچے یار ان کو میں حوصلہ دے دوں گا یا یہ آگے بڑھ جائیں گے تو میں پیچھے ہو جاؤں گا. ہاں اللہ نے اس کے نصیب میں آپ سے آگے بڑھنا لکھا ہے تو آپ کتنے ہی اس کو نیچے کرنے کی کوشش کر لیں، اس نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اچھا اس نے ویسے ہی آگے بڑھنا تھا اور آپ نے تھوڑا سا اس کو سپورٹ بھی کر دیا تو وہ آگے بڑھ کے آپ کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہے، حوصلہ بھی بڑھا رہا ہے. اب میں مثال کے طور پہ یہ بھلے یہ انکساری کرتے ہیں لیکن کوالٹی ہے تو مدنی چینل میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ آپ سلسلہ کریں اور آپ آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ کمال اور یہ صلاحیت دی، ورنہ اور بھی کتنے مبلغین یا لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. تو یہ اللہ نے آپ کے لیے مقام رکھا تھا. ہمارے لیے سعادت یہ ہو گئی کہ چلیں ہم نے کچھ اس میں حصہ ملایا. تو ہمیشہ آگے بڑھنے والے کے لیے لوگوں کو ہمیں آگے ہی بڑھانا چاہیے، ہمت دینی چاہیے. عزت بڑھتی ہے، اس سے کبھی بھی کم نہیں ہوتی. ہاں بالکل ایسا ہی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا تو عزت دینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے. آپ الحمدللہ پیار دینے سے پیار ہی ملتا ہے. کبھی بھی آپ کو پیار دینے سے ٹھیک ہے جس نے آپ کو نفرت پیار کے بدلے بھی دی تو وہ اس کا قصور ہے. آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں. سبحان اللہ. جی عبدالخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں
रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई का सिलसिले में आमद का शुक्रिया। बहुत प्यारे मदनी फूल आप इरशाद फरमा रहे हैं। अर्ज ये है कि माशरे में बिगाड़ की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम में से हर एक अपने फ़राइज़ तो अदा करने से गफलत इख्तियार करता ही है, साथ में अपने हुकूक ही की बात करते हैं और उन हुकूक को भी हासिल करने के गलत तरीके जैसे रिश्वत देकर या सिफारिश लगा के या बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़ा करके भी अपने हक हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हक काम करने का या हक बात करने का भी हक तरीका होता है। सही। आप बाज़ औक़ात बात तो ठीक कर रहे होते हैं मगर उसका तरीका वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो और ख़राबी पैदा कर रहा होता है। तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि माशरे की बेहतरी के लिए, लोगों के यूँ समझिए सपोर्ट के लिए, ये बात ज़्यादा ना बिगड़ जाए, अपने हुकूक से दस्तबरदार भी हो जाना चाहिए। अगर मेरी कोई चीज़ मुझे ना भी मिले और माँ मोहब्बतें कायम रहें, दोस्ती कायम रहे, पड़ोसी के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें, मियाँ बीवी के ताल्लुकात ठीक रहें, तो हर बात हर हक लेना भी तो ज़रूरी नहीं है ना। हक पर होते हुए माफ़ करने के फजाइल बयान हुए अहादीस में, ठीक है ना, कि आप हक पर हैं फिर भी माफ़ कर दें। तो ये भी क्यों है? वरना बंदा का नहीं, हक पर हो तो क्यों माफ़ कर दूं भाई? इसलिए ना कि अब माफ़ नहीं करेगा, आगे जाएगा तो झगड़ा हो जाएगा, बात ख़राब हो जाएगी। तो मज़ा भी इसी में है कि आप समझ भी रहे हैं कि यार गलती नहीं है मेरी, फिर भी चलो पीछे हट जाता हूँ, फिर भी माफ़ कर देता हूँ, फिर भी दरगुजर कर देता हूँ। तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वो कह नहीं बस मेरा हक है, मैंने लेना ही है, चाहे अगले का बेड़ा गर्क हो जाए। तो ये वाली साइड को भी देखना चाहिए। और अगर हक लेना ही है तो जो भी उसके हक तरीके हैं, जायज़ तरीके हैं, उसी को फॉलो किया जाए। कि बाज़ औक़ात वो जैसे रिश्वत की बात की, लड़ाई झगड़े की बात की और बस किसी तरह भी लेना ही लेना है, तो उससे बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है। और बाज़ औक़ात ख़ानदानों में सलमान भाई बहुत दूरी हो जाती है। मैं इसमें इस बात को यूँ ऐड करूँगा कि बाज़ औक़ात माँ बाप के जाने के बाद भाई बहनों में किसी बात पर, किसी विरासत के मामले पर, किसी माल पर झगड़ा हो जाता है जी। अब एक तो तरीका ये कि नहीं जनाब मैं तो लेके रहूँगा, ठीक है आप ले लें, भाई तो गया ना, बहन तो दूर हो गई। क्योंकि अब जो वो झगड़ा होता है ना पैसों के ऊपर, वो बाज़ औक़ात एक दूसरे के खून के प्यासे और बिल्कुल मिलना मिलाना भी ख़त्म हो जाता है। हमेशा याद रखें नाजरीन, खून खून होता है, कुछ भी हो जाए, बाहर के लोग बाहर के हैं, अपने खून वाले लोग अपने ही हैं। क्योंकि जब आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना तो भाई बहन ही बिस्तर के किनारे खड़े होते हैं। मेरे फेसबुक पर हज़ारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन बीमार होने पर मुझे मेरे घर वाले ही सपोर्ट करते हैं। घर वालों से बिगाड़ी हुई और दुनिया में मेरे लाखों चाहने वाले। तो घर में पहले आप अपना सपोर्ट तो हासिल करें ना, तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना होता है। तो मैंने कई ऐसे भाइयों को देखा, बहनों को देखा कि वो विरासत के मामले और दीगर मामले में कहा नहीं हक तो लेकर रहूँगा, चाहे अदालत में जाना पड़े, चाहे पुलिस बुलवानी पड़े। पुलिस बुलवा कर अदालत में जाकर मार कुटाई करके हक तो ले लिया, भाई खो दिया, बहन खो दी। तो अब ठीक है मेरा भाई ज़्यादती कर रहा है, मुझे भाई चाहिए, मुझे मेरा खून जोड़ के रखना है। क्योंकि माँ बाप की रूह खुश होती है कि उनके जाने के बाद भी भाई बहन जुड़े रहें। ये माँ बाप जो है ना सलमान भाई, जिनके माँ बाप है ना, ज़रा प्लीज़ कदर कीजिएगा। मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। जी जी, ये तस्वीर है, ये माँ बाप जो है ना ये है, ये पूरे ख़ानदान को लीड कर रहे हैं। सही। और ये जब चले जाते हैं ना, हमने तस्वीर के दाने जिस तरह बिखरते हैं ना, इस तरह खानदान को बिखरते हुए देखा है। खुदारा जोड़ के रखें खानदान को, बिखरने ना दें, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लें, माफ़ कर दें। आपको लग भी रहा होगा यार ज़्यादती हो रही है मेरे साथ, ये मेरा था, भाई का ही है ना, भाई को ही जा रहा है ना, बहन को ही जा रहा है ना, अपने घर में जा रहा है ना, चलो अल्लाह इसको खुश रखे, ये मेरा भाई ना चला जाए। ये पैसों से नहीं मिलता, ये खून और ये जो खानदान जुड़ा हुआ है ना, ये करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं जुड़ सकता। तो खुदारा थोड़ा सा कुर्बानी देकर खानदान जोड़े रखें, प्यार जोड़े रखें। बचपन के दोस्त लड़ पड़ते हैं यार, मेरा हक है मैं लेकर रहूंगा, या तो वो थोड़ा सा हक ले लूं या ये 20 साल की दोस्ती ज़ाया कर दूं यार, वो रहने दें। तो जब इंशाल्लाह ये वाली कैफियत होगी ना, तो आप फिर कुछ दरगुजर करने वाले बन जाएं। बड़ी बड़ी प्यारी बात, बड़ी रेलिवेंट बात की सब। इसमें एक और प्रॉब्लम भी होता है कि बाज़ औक़ात हक होता नहीं है, लेकिन उसको हक समझा जा रहा है। ऐसा ही एक बात ऐसा, मैं तो ये आपने बड़ा अहम ये उन्वान ले लिया। ये भी जो है ना वो टॉपिक तो है माशरे में विरासत का और झगड़ों का, और बड़े प्रॉब्लम्स इसके भी होते हैं। मुझे इस बात पर समझ नहीं आती भाई झगड़ा किस बात का है। इस्लाम ने उसूल दे दिए हैं भाई, विरासत है, ये मालियत है, ये है, ये यूं 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 तकसीम होगा, तो उसके ऊपर सारे मतलब अगर उस पर जमा हो जाएं, उस बात के ऊपर कंसेंसस कर लें कि भाई जो इस्लाम ने तरीका बताया उसके मुताबिक उसमें जो है ना सलमान भाई, बात तो आपने बिल्कुल कहते हैं ना 2-2-4 वाली कर दी है कि जब इस्लाम ने एक फार्मूला दे दिया तो फिर विरासत का झगड़ा किस बात। हाँ जी, यहाँ जो है ना कुछ सच्ची बात यह है कि माँ बाप का भी कसूर होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी वसीयतें कर जाते हैं कि जिसका शरई तौर पे या तो दुरुस्त तरीका वो नहीं होता, या वो गैर अखलाकी या गैर नाइंसाफ़ी वाली होती है। अच्छा, फिर मुबहम रख के जाते हैं। एक बेटे के घर पे गई माँ, तो बेटा मेरे मरने के बाद तूने ये ले लेना है,
بیٹی کو کہہ دیا بیٹا مرنے کے بعد سونا تیرا ہے. باپ کسی بیٹے کے پاس گیا کہ تمہارا یہ ہے. اچھا سب کو بٹھا کے نہیں بتایا, اس کو الگ بتایا, اس کو الگ بتایا, اس کو الگ بتایا. مرنے کے بعد سارے کہہ رہے ہیں ابو نے مجھے یہ کہا تھا, ماں نے یہ کہا تھا, یہ تو میرا ہے, یہ تو میرا, نہ لکھا ہوا ہے نہ کسی گواہ بنا کر گئے, سارے بچوں کو خود ہی لڑا کے چلے گئے. یار آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کی میں ماں باپ سے بات کر رہا ہوں, آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بچے جڑے رہیں, ابہام نہ چھوڑیں, کنفیوژن نہ چھوڑیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں سب کو بٹھائیں اور پہلے شرعی رولنگز معلوم کر لیں کہ میں کتنی وصیت کر سکتا ہوں, شریعت مجھے کتنی اجازت دیتی ہے. اور زندگی میں اگر کسی کمزور بیٹے کو یا کمزور بیچاری وہ بیٹی ہے یا غریب ہے, آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو باقی بھائی بہنوں کو اعتماد میں لیں اور اس کو سپورٹ کر دیں جو شریعت اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ لکھوائیں, سب کی سائن کروا لیں. آپ جب چیزیں کلیئر کر کے جائیں گے تو آپ کے بچے جڑے رہیں گے. ایسے ماں باپ نے بعض اوقات کام کیے کہ بعد میں ماں باپ کے کہے پر بچے لڑ پڑے اور وہ دوریاں ہو گئیں. تو یہ پیسہ بڑی خطرناک چیز ہے سلمان بھائی, یہ اپنوں کو بھی دشمن بنا دیتا ہے. تو خدارا ماں باپ اگر مجھے سن رہے ہیں, بعد میں دیکھ لیں گے, بعد میں کر لیں گے, طے ہی نہیں کرتے کہ گھر کس کو ملے گا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اب یہ میں کئیوں کی نمائندگی کر رہا ہوں, مجھے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں نا, یقین کریں مجھے میسج آتے ہیں کہ ہم کبھی اپنے ماں باپ کو یہ بات نہیں کہہ سکتے, آپ کا شکریہ کہ آپ نے کہہ دیا اور امی ابو سن رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس کا کلپ وہ بعض اوقات ان کے ماں باپ تک پہنچ جاتا ہے. تو میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے گھر ٹوٹتے دیکھے. مثال کے طور پہ ایک بیٹا, یعنی کئی بچے تھے, والدین نے اپنے بچوں کو شادیاں کروائیں اور گھر بنا دیے. ایک چھوٹا بیٹا جو تھا وہ ماں باپ کی خدمت کرتا رہا اور ماں باپ کے ساتھ ہی رہا, کیونکہ کسی ایک کو تو رہنا تھا, آخر میں چھوٹا بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے جناب. اس کی بھی شادی ہو گئی لیکن وہ اپنی فیملی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رہا. مثال کے طور پہ والدہ کا یا والد کا انتقال ہو گیا, پھر بھی وہ رہا. اب والدہ کا انتقال ہوا, اب سارے بھائی آ گئے کہ یہ گھر بھی بٹوارا ہوگا. شریعت کے مطابق تو ہوگا, لیکن اگر ماں باپ, اچھا وہ بچہ یہ سمجھتا رہا یہ گھر تو مجھے ہی ملے گا, ماں باپ نے, میں نے خدمت کی, ماں باپ نے کہہ بھی دیا ہوتا ہے, لیکن نہ کسی کو گواہ بنایا. اب جس نے ساری زندگی زیادہ خدمت کی وہ روڈ پہ آ گیا. سب کے گھر پہلے بن گئے, وہ بیچارہ خدمت کے لیے ماں باپ کے ساتھ رہا اور وہ آخر میں روڈ پہ آ. یار آپ پہلے ہی کلیئر کر لیتے, سب کو بلا لیتے, شرعی تقاضوں کے مطابق اس بچے کو گھر دے دیتے کہ بھائی دیکھو تم سب کے گھر بنا دیے, اس نے میری خدمت کے لیے الگ نہیں گیا. لیکن سلمان بھائی یہ وہ بے وقوفی ہے, یہ وہ جس کو کہیں کہ ابہام اور کنفیوژن ہے کہ بعد میں گھر ٹوٹتا ہے. اور ایسی میں ایک مثال دی, ایسی 50 چیزیں ہیں کہ لوگ نہیں کلیئر کرتے. آپ کلیئر کر دیں, صرف زبانی کہنے سے نہیں ہوگا, اس کو آن پیپر لے آئیں, آن پیپر بھی لیں اور اس کا شرعی تقاضا پورا کریں, شرعی ایڈوائز لے لیں کہ مفتی صاحب سے اپنا پیپر چیک کروا لیں, اپنے بچوں سے سائن کروا لیں. میں پہلے بھی ایک سلسلے میں کہا تھا, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, شاید کسی کو کام آ جائے. میری والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے, ہمیشہ ایک بات کہتی تھی, بیٹا میرے مرنے کے بعد بھی جڑے رہنا, آپس میں ایک رہنا. ہمارے والدین نے سب چیزیں پیپر پہ لکھی, سب وصیت لکھی, سب بھائی بہنوں کی سائن کروا لی. سلمان بھائی الحمدللہ آج بھی ہر ہفتے جس طرح ہم والدین کے گھر جمع ہوتے تھے, ہم ہر ہفتے الحمدللہ آج بھی سارے بھائی بہن جمع ہوتے ہیں. اور ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم یہ جاری, اللہ یہ محبت سلامت رکھے, کیونکہ والدین نے ابہام نہیں چھوڑا تھا, ورنہ پھر وہی دوریاں ہو جاتی, کنفیوژن ہو جاتی. صحیح. چلیں جی, یہ بھی ایک اچھا مشورہ دیا عبدالحبیب بھائی نے, عمل کیا جائے اور شرعی رہنمائی بندہ لے لے, جو حق ہے مرحبا, اور حق کو حق طریقے سے ہی لے تو زیادہ اچھی بات ہے. اللہ ہمیں عمل کی بھی سعادت نصیب فرمائے. مزید کالز لیتے ہیں. ٹاپک تو یہ بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے ایسا, اور یقین مانے قتل و غارت گیری تک تیار ہو جاتے ہیں. یہ زمین کا حصہ ہے نا, جیسے ہمارے اوریجن پنجاب میں زرعی زمین ہے, زرعی زمین ہے, اس پر مطلب ہو رہا ہے بھئی یہ میں لوں گا, یہ میں لوں گا, اس کے اوپر نہیں, یہ میں یہاں سے جگہ لوں گا, وہ پتہ نہیں میں بھی یہیں سے لوں گا. یعنی اگر زمین کو روڈ لگ رہا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ جو آگے کے 4 کنال ہے نا, یہ جو آگے کا 1 ایکڑ ہے یہ میں لوں گا. وہ کہتا ہے بھئی تم آگے کا 1 ایکڑ دو گے تو پیچھے کے 2 ایکڑ جو پھر وہ میں لوں گا. وہی بات ہے کہ والدین اتنا کلیئر کر کے چلے جائیں, اتنا کھل کے بات. اصل بہتر ہمارے یہاں اس کو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے, یار ماں باپ حیات ہیں اور ان کے مرنے کے بعد وصیت کی باتیں کر رہے ہو. اچھا بچے اسی خوف سے بات نہیں کر پاتے, ظاہر ادب بھی ہوتا ہے کہ بات بھی کرے تو کہتے ہیں یار آپ کو میرے مرنے کا انتظار ہے. بھائی مرنا تو ہے نا یار, اور اگر بعد میں بھی خاندان جڑا رہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, الحمدللہ میں نے بھی اپنی وصیت لکھ دی ہے اپنے بچوں کو بٹھا کر. تو بھائی مرنا تو ہے نا, لیکن بعد میں بھائی بہنوں میں پیار رہے, وہ کنفیوز نہ رہیں, وہ ایک دوسرے سے جڑے رہیں. وصیت میں یہ بھی لکھ دو نا کہ مل کے رہنا, میری روح کو تکلیف مت پہنچانا, لڑنا مت میرے بعد. تو انشاءاللہ یہ بھی خوشی رہے گی آپ کو. آپ کے بچے مل کر رہتے ہیں تو پھر اصال ثواب بھی بڑا اچھا ملتا ہے. سب ماں باپ کی بات بھی کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں. بھائی آپ بھائی بہن ماں باپ کے انتقال کے بعد بیٹھیں گے تو کیا ماں باپ یاد نہیں آئیں گے؟ جب بھی یاد آئیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں گے, دعا کریں گے, تو آپ کو بھی تو قبر میں تحفہ مل رہا ہوگا نا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, مرحبا. اللہ پاک
ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے، فضل فرمائے. شریعت رہنمائی لے لیں اور جس طرح عبدالحبیب بھائی نے فرمایا اس کے حوالے سے شریعت رہنمائی لے کر کے آگے بڑھیں. جو شریعت بولے وہ کریں اور جس سے روکے اس سے رک جائیں. جی ہند کے شہر اندور سے عبد الرحیم برکاتی عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب اختاری بھائی سے عرض ہے کہ ترکی کے سفر میں انہوں نے جو ہے وہاں ایک بیان ارشاد فرمایا تھا کہ 400 سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو وہ کہاں ہمیں مل پائے گی؟ برائے مہربانی بتا دیجیے. 400 سے زائد سنتوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، تو اس طرح کی پراپر ایک کتاب تو نظر سے نہیں گزری میری، ہوگی یقیناً، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف آپ کو کتابوں میں بالکل ملیں گے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اگر آپ پڑھیں تو میں اصل میں بیان کا جو میں موضوع جس بیان کی شاید یہ ذکر کر رہے ہیں، میرا موضوع یہ تھا کہ ہمیں بعض اوقات 15-20 سنتیں پتہ ہوتی ہیں. یا آپ کسی سے بھی اپنا خود ٹیسٹ لے لیں، جتنے ناظرین یا مجھے سن رہے ہیں کہ بھائی بتائیے کون نبی پاک کی کون کون سی سنتیں آپ کو پتہ ہیں. تو سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بیٹھ کر کھانا سنت ہے، امامہ سنت ہے، داڑھی سنت ہے، سنت کے مطابق لباس کا پتہ ہوگا، تیل لگانا سنت ہے، کنگھا کرنا 10 12 15 کے بعد ہم سمجھتے ہیں ختم ہو گئی سنت ہے. تو میرا بیان میں موضوع یہ تھا کہ صرف یہ 10-15 سنتیں نہیں ہیں. سچ بولنا بھی سنت ہے، سخاوت کرنا بھی سنت ہے، درگزر کرنا بھی سنت ہے، بچوں پر شفقت بھی سنت ہے، بڑوں کا ادب بھی سنت ہے، پڑوسیوں کا خیال بھی سنت ہے. بلکہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے معاشرتی بگاڑ سے بچاؤ کے لیے جو باتیں ہم سنتیں بتا رہے ہیں، تو یہ وہ سنتیں ہیں جو وہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو ان تمام سنتوں کو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ سیرت کو پڑھیں گے نا، تو کچھ عادتیں ہیں اور کچھ سنتیں ہیں، آپ ان کو پڑھتے جائیں اور جتنا عمل کر سکتے ہیں کرتے جائیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے سب یہاں تک لکھا کہ جو مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے. اب اس میں بھی مزید اس کو وضاحت کے ساتھ کہ 3 انگلیوں سے کھایا جائے. پھر جب لقمہ منہ میں جا رہا ہے تو پہلے دائیں جانب لقمہ ڈالا جائے، پہلا لقمہ دائیں جانب ڈالا جائے. بسم اللہ شریف کھانے سے پہلے پڑھنی ہے، سنت ہے. اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، پہلے لقمے پر کتنا پڑھنا ہے، دوسرے پر کتنا پڑھنا ہے، تیسرے پر کتنا پڑھنا ہے، یعنی یوں ڈیٹیل میں جائیں اور قربان جائیں صحابہ کرام علیہم رضوان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کتنی توجہ سے دیکھیں، پھر وہ توجہ سے دیکھنا، آگے بیان کرنا، اس پر عمل کرنا، حضور کی زندگی میں بھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرمانے کے بعد بھی. کرامات صحابہ کتاب ہے. خالد بھائی یہ آپ عمر بھائی کو دے دیں. اس کتاب کے بارے میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ مبلغین کے لیے خزانہ ہے یہ کتاب. اگر آپ نے بیانات کرنے ہیں نا، اللہ اکبر. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ایک سلسلہ کر رہے تھے فیضان صحابہ اور اہل بیت، تو اس کے لیے اس میں سے اتنا مجھے مواد ملا. اچھا ان صحابہ کے بارے میں باتیں ہیں، صحابیات کے بارے میں باتیں کہ جنوں کے نام ہی ہم نے نہیں سنے تھے، تو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سیرت کیسی تھی اور کرامتیں ان کی. اور ایک واقعہ تو اتنا خوبصورت ہے، نہ جانے میں نے کتنی بار بیانات میں بیان کیا ہے، اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا. وہی سوال مت کر لیجئے گا، پتہ نہیں آپ کا کیا سیگمنٹ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک شاندار دعوت کا اس میں تذکرہ ہے جو حضرت عثمان غنی اور بی بی فاطمہ خاتون جنت کے درمیان جو ایک طرح سے بہت خوبصورت یوں کہیے کہ نیکیوں کا کمپٹیشن تھا. وہ کیا ہوا تھا، شاہی ضیافت کے نام سے غالباً اس کا ٹاپک ہے، تو وہ ضرور پڑھیے گا، مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. ایسی بات، کیا خوبصورت بات کی ہے سب. آپ کتاب خریدے تو پھر ایسی باتیں سیکھنے کو ملیں. جی واہ جی واہ، سبحان اللہ. مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً آپ طلب کر سکتے ہیں، آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں. 60 سیکنڈز کے اندر آپ کو ڈھونڈنا ہے اور شیر نے راستہ بتایا، یہ ڈھونڈنا ہے آپ کو. ٹائم سٹارٹس ناؤ. شیر ڈھونڈنا ہے، راستہ ڈھونڈنا ہے؟ نہیں، شیر نے راستہ بتایا، یہ ہیڈنگ ڈھونڈنی، یہ ہیڈنگ ڈھونڈنی ہے. اچھا، اور پھر یہ پڑھ کے بھی سنانا ہے. ناظرین بھی ماشاءاللہ بڑے اس پر ہمیں فاسٹ رپلائی کرتے ہیں. اچھا، کبھی کبھار تو 1 منٹ پورا ہونے سے پہلے ہی ماشاءاللہ ناظرین کی طرف سے آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. اس دوران ایک کال لے لیں آپ. جی چلیں جی، کال دے دیں، ایسا پھر کال رسپونڈ بھی کرنا پڑے گا اس کو. نہیں وہ ٹھیک ہے، 60 سیکنڈ ہو جائیں گے. جی دے دیں جی، کال دے دیں. آزمائش میں یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کو کام پہ لگایا، ہم کال لینا شروع. ٹھیک ہے جی، لے بھائی کال چلائیں ایک بھائی. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب رکن شورا کی آمد مرحبا. اللہ تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو صحت تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کی میلی نظروں سے، حاسدین کی حسد سے، شیطان کی شیطانی چالوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی بھر بار بار بلکہ 1000 بار میٹھے میٹھے مدینے کی بات حاضری نصیب فرمائے. ایسا آپ سے التجا ہے کہ
امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا کلام ہے، اب بلا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، یہ سنا دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ عمر بھائی ڈھونڈ لیا آپ نے؟ شعر مل گیا جی، شعر بھی مل گیا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ آپ پڑھ کے سنائیں گے، صفحہ نمبر نہیں بتائیں گے، صفحہ نمبر پھر ہم بعد میں بتائیں گے جی۔ اچھا ابھی ہیڈنگ ملی ہے میرا، ابھی ہیڈنگ ملی ہے، ٹھیک ہے چلے 1 منٹ مائک لے لیں، مائک لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی مشہور اور نہایت ہی مستند کرامت یہ ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت جی۔ کرامت یہ ہے کہ روم کی سرزمین میں جہاد کے دوران اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے اور لشکر کی تلاش میں دوڑتے بھاگتے چلے جا رہے تھے کہ بالکل ہی اچانک جنگل سے ایک شیر نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے ڈانٹ کر بلند آواز سے فرمایا کہ اے شیر، میں رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں لشکر اسلام سے الگ پڑ گیا ہوں اور لشکر کی تلاش میں ہوں۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا ان کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا اور برابر ان کو اپنے ساتھ میں لیے ہوئے چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ لشکر اسلام میں پہنچ گئے تو شیر واپس چلا گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابی رسول کون تھے؟ حضرت سفینہ۔ ان کے مختصر حالات یہ جاننے کے لیے مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے کتاب کرامات صحابہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جن کے بھی درست جواب انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے تو ان کی انشاءاللہ ہم قرآن اندازی کریں گے، ان کے نام بھی جو ہے وہ اناؤنس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ غلاف کعبۃ اللہ المشرفہ کا یہ پیس یہ انشاءاللہ تحفے میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، مزید آپ کی کالز جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی سے فرمائشیں بھی ہیں آپ کی، ان کو بھی میسیجز بھی شامل کرنا ہے، ان کو بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے کچھ مزید کالز لے لیں پھر میسیج بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ جی۔ میں رمیسات تاریہ ناروال سے عرض کر رہی ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں حاجی عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا۔ میری حاجی عبدالحبیب بھائی سے یہ عرض ہے، مجھے وہ نعت سنا دیں جو آپ بچپن میں پڑھتے تھے۔ چلیں جی، وہ کون سا کلام تھا یہ سب؟ میرے لیے بھی ویسے پہلی بات کہیں جاننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ میسیجز بھی کچھ لے لوں سب جی۔ مرکز رولگا لاہور سے میسیج ہے، رکن شورا بہت زبردست مدنی پھول بیان کرتے ہیں، رکن شورا کو اللہ تبارک و تعالی دراز میں بالخیر عطا فرمائے، آمین آمین۔ بہت شکریہ جی۔ سوال ہے کہ آپ کی پوتی کا نام مشال یہ کس نسبت سے ہے، یہ بتا دیں۔ جی ہے سر۔ مشعل ان کا نام ہے، مشعل عربی میں مشعل کو کہتے ہیں، یعنی جس کو کہیں کیا کہتے ہیں وہ موم بتی یا وہ جو شمع بیسیکلی شمع کو کہتے ہیں، اور فاطمہ کی شمع، فاطمہ کی ان کا نام بیسیکلی مشعل فاطمہ ہے، تو ان کی نسبت سے ہی رکھا تھا۔ وہ پہلی پوتی کا نام مشکات فاطمہ تھا تو ان کا مشعل فاطمہ ہے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ اچھا یہ ایسے لوگ سوال جو ہے نا جی ہم سے بھی کرتے ہیں اور بڑے عجیب سوال کرتے ہیں، تو اس پر آپ ذرا کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا سوال کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے یا لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں نا، تو آپ پھر انڈیویجول نہیں رہتے، آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں۔ تو ہر زاویے سے لوگ آپ کے بارے میں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ سے سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ سوال واقعی ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بھی آپ پوچھو گے، یہ بھی آپ پوچھ لو گے، یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا، لیکن پھر اسی بات کو تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پیار میں پوچھ رہے ہیں، اور دوسرا اتنے سارے اچھے سوالات بھی تو آتے ہیں تو تھوڑے اس طرح کے بھی آ جائیں تو اب ذہنی طور پہ اب تو پتہ نہیں کیا کیا نوٹ کر لیتے ہیں لوگ، یار میں تو خود حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک ایک لفظ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک انداز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ بتا دوں، ایک بات اپنے بارے میں کلیئر کر دیتا ہوں، میں بالکل نارمل انسان ہوں، بالکل عام سا شخص ہوں، اور میں بھی غلطیاں کرتا ہوں، میرے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہیں کیونکہ میں انسان ہوں نا۔ تو بعض اوقات آپ جب کسی کو بہت زیادہ کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو تھوڑا سا اس کو مارجن دے دیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی کچھ مسٹیک بولنے میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ اس مارجن کے ساتھ چل رہے ہوں گے نا، کیونکہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ چیزیں میرا خیال ہے آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بھی ہے۔ اچھا اس پہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مطلب مجھ سے سوال کرنے والے جیسے نگرانی شورا کون سا موبائل استعمال کرتے ہیں یہ بتائیں، عبدالحبیب بھائی کون سا موبائل استعمال کرتے ہیں یہ بتائیں، اچھا پھر ان کا آپ کون سا موبائل استعمال کرتے ہیں آپ یہ بتائیں۔
تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یار میں موبائل کی پروموشن کے لیے یہاں کسی کے لیے نہیں. اصل میں یہ بھی بس ایک ہوتا ہے, اصل میں یہ بعد میں جا کے پتا چلا کہ جو بڑی پرسنالٹیز ہیں وہ جو ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ہوتا ہے نا, کہ وہ اپنے ہاتھ پہ جب موبائل لے لیتے ہیں یا کوئی چائے کا کپ لے لیتے ہیں یا کوئی چیز لے لیتے ہیں تو لوگ واقعی اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ہے دنیا کا ایک دستور ہے. تو وہ بیچارے محبت میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ موبائل میرے جیسا لے کے کریں گے کیا؟ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے کام کا ہے اور جس سے آپ کے کام سیدھے ہو جائیں, اور ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں آپ اپنے بہت سارے اور خواہشات کو یا اور ضروریات کو کل کر دیں. تو آپ, میں کچھ جو اچھی باتیں کرتا ہوں, غلط باتیں بھی ہو جاتی ہوں گی, ان باتوں کو لے لیجئے, ان پیغامات کو لے لیجئے, وہ زیادہ ضروری ہے. چلیں جی, مرحبا, سبحان اللہ. یہ ایکچول صفحہ نمبر کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے. صفحہ نمبر ایکچول ہے جو درست جواب ہے صفحہ نمبر 212, یہ درست جواب تھا اس کا. چلیں جی, نام آپ کے آ رہے ہیں تو وہ بھی لیتے ہیں. میں کویسچنز ہیں آپ کے جو آپ نے پوچھا ہے یہ بھی انشاءاللہ شامل کرتا ہوں. آپ کبھی چشتیاں آئے ہیں؟ چشتیاں سے نکلے تو ہیں کہیں نہ کہیں جاتے آتے میں. ایگزیکٹلی کہاں ہیں چشتیاں مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ایسا یاد پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا آپ جب آتے ہیں تو کلام کی ایک فریکوینٹ بڑا میسیج کرتے ہیں. ہمارے حاجی امین صاحب ہیں سانگڑ کے, یہ بھی امین الشوق مدینہ جامندہ آپ کی آواز میں اس کا سننے کا میسیج کرتے رہتے ہیں. آج بھی اس کلام کی بھی کافی فرمائشیں ہیں. یہ بھی تو آپ کو ذہن بنا کے آتے ہوں گے کہ یہ پڑھنا پڑے گا مجھے. آپ تو ہر سلسلے میں یہ کلام کی فرمائش ہوتا ہے. یہ چلیں جی, اللہ برکت دے. موضوع مدینہ ہے. عبدالحبیب بھائی کو اللہ کریم صحت اور سلامتی عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. یہ قبولہ شریف سے میسیج ہے اویس بھائی کا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عبدالحبیب بھائی کو میرا سلام عرض کر دیں. جزاک اللہ عطا فرمائے. السلام. جزاک اللہ. یہ ہیں جی, میں کسی گھر میں سلائی سیکھنے جاتی ہوں, تو اس پہ مجھے کیا غور کرنا چاہیے؟ جہاں بھی کوئی اگر اسلامی بہن جاتی ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ شرعی پردہ وغیرہ جو ہے اس کے معاملات اور وہ تمام چیزوں سے بچنا ہوگا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو اس کی میرا خیال ہے آپ رہنمائی لے لیں کہ وہاں ماحول کیسا ہے. آپ جاتی ہیں تو آپ کے پردے اور دیگر معاملات میں اگر کوئی امپیکٹ نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے. مرحبا, ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ جواب بھی ہو گیا. سوال ہوتے ہیں اور میسیجز ہوتے ہیں تو ان کی نوک پلک سوار کی ہی ظاہر سی بات ہے, مجھے وہ آگے بتانا ہوتا ہے. جی, آپ انڈیا فرسٹ ٹائم کب آئے تھے؟ میں بچپن میں 87 میں, جب میری عمر 13 سال تھی تو والدین کے ساتھ ہم گئے تھے, اور اس میں تو ہم نے بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ ایکسپلور کیا تھا. بہت سارے شہروں میں گئے تھے, کئی مزارات پر حاضری ہوئی تھی. اجمیر شریف بھی گئے تھے, اور اس میں بمبئی میں جو مزارات ہیں وہاں گئے. پھر پونا میں حاجی قمر علی درویش کے مزار پہ گئے. ابو کا شوق اس زمانے میں بھی مزارات کا تھا, تو اس زمانے میں ہم بہت اچھا, اس زمانے میں ایک تھوڑا سا پرابلم بھی ہوا تھا. جو ہماری فلائٹ ایئر لائن ہے, ان ایئر لائن کے ساتھ کوئی یہاں پاکستان میں ایسے معاملات ہو گئے کہ ایئر لائن بند ہو گئی, ہماری ہڑتال ہو گئی, ایسا کچھ ہو گیا, تو ہم وہاں اسٹک ہو گئے کچھ دنوں کے لیے. پھر اس کے بعد نئی ٹکٹ خرید کر, اور پھر اچھا اس زمانے میں اتنا ایزی نہیں تھا پیسے منگوانا کرنا, الیکٹرانک, موبائل, انٹرنیٹ. 87 کی بات ہو رہی ہے, تو مجھے یاد ہے کہ وہ کیسے پیسے ارینج کیے تھے دوسری ٹکٹ خریدنے کے لیے. مسافری کی زندگی تھی, لیکن یہ سب چیزیں بھی زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو بہرحال یہ 87 کی بات ہے. تنظیمی ماحول میں آنے کے بعد میں سب سے پہلے جب امیر اہل سنت پہلی بار ہند گئے تھے 91 میں, یا 90 تھا یا 91 تھا. اب اس میں بھی دیکھیں میں اکیلا گیا تھا, ابو نے بھیج دیا تھا امیر سنت کے ساتھ. امیر سنت کے ساتھ. اچھا, امیر اہل سنت تو بائی ٹرین گئے تھے پورا قافلہ, اور وہ کئی شہروں سے ہو کر پہنچے تھے. ہم یہاں سے بائی ایئر گئے تھے, کچھ اسلامی پیچھے گیا تھا میں تو, لیکن وہاں پھر ساتھ رہے, اور وہاں پر کچھ مسہیپس بھی ہوئے. تو وہ 91 میں ہماری حاضری ہوئی, مطلب وہاں جانا ہوا. اس کے بعد میرا خیال ہے 2 یا 3 بار دوبارہ گیا ہوں, 5-6 بار تو ہو گیا ہے. مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا آپ نے برسی بارش میں کبھی طواف کیا ہے؟ ہاں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا مزہ ہی اور ہے الحمدللہ. الحمدللہ 1 سے زائد بار سعادت ملی ہے, اور ایک بار تو ایسی بارش کہ بارش بولے میرا کام, اللہ اکبر. کعبہ شریف پہ ایسی بارش, پر وہاں ماشاءاللہ بارش حاضری بھی ویسے بہت زبردست طریقے سے دیتی ہے, لیکن وہ بارش تو زندگی بھر یاد رہے گی کہ وہ باقاعدہ جس کو کہیں ٹخنوں مطاف میں پانی جمع ہو گیا. یعنی وہاں پانی نارملی جمع نہیں ہوتا, تو وہ بارش یعنی دن میں اندھیرا ہو گیا, بالکل لائٹیں جلانی پڑی حرم شریف کی. حرم شریف کی باقاعدہ اب گھن گھرج, اور پھر ماشاءاللہ تو الحمدللہ. اور بارش کے طواف کی وہ بھی ہے, فضیلت بھی ہے. ایک بار ماشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ منا سے طواف الزیارہ کرنے کے لیے جیسے ہی حرم شریف کے دروازے پر پہنچے
تو دھواں دار بارش نہ, تو طواف الزیارہ جو ہے الحمدللہ بارش میں کرنا, بارش میں کیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی سارت نصیب فرمائے. جی عبدالحبیب بھائی کی آمد ہے, مرحبا. ان سے کلام بھی سنا جائے ضرور انشاءاللہ. اللہ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. اور کالز بھی لیں گے, میرا خیال ہے کچھ فرمائشوں کی کالز لے لیں اور پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی سے کلام بھی سنتے ہیں. My name is Muhammad Hamid Raza Attari. I am calling from Sacramento, California. I love to watch the silsila Khule Aaq Salli Ala Kehte Kehte. I would like to invite Haji Abdul Habib Attari to come to the USA, and I would like to request Haji Abdul Habib Attari the kalam. Aj Sikh mitran divaderi. MashaAllah. Jazakallah for your call. I already been there in USA thrice. Actually, I visited there 3 times. But inshallah, soon I will come inshallah. Jazakallah for your invitation. And MashaAllah, Nathwa with us, may he recite this kalam beautifully inshallah. But I tried inshallah. I will try inshallah. مرحبا. جی میرا نام محمد نعیم اللہ اطاری ہے اور میں حجرہ شاہ مقیم اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی, مجھے آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ. آج تو میرے فیورٹ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اطاری بھی اس سلسلے میں جلوہ فرمائے ہیں اور جلا بخش رہے ہیں. ان سے یہ سوال ہے کہ کیا امیر سنت کے شادی میں یہ بھی شریک تھے؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں, میری اور امیر اہل سنت کی عمر مبارک میں تقریباً 25 سال کا فرق ہے. جی تقریباً 25 سال کا فرق ہے. تو ایسا نہیں تھا اور اس میں میری شرکت نہیں ہوئی تھی. میں ظاہر پیدا ہی نہیں ہوا تھا شاید. ٹھیک ہے, چلیں جی, کیا بات ہے جی. دیکھیں سوال کرنے والے بھی. مرحبا. جی میرا نام محمد عامر اطاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی, آپ عبدالحبیب بھائی سے مدنی کسوٹی کرے نا. اور عبدالحبیب بھائی, آپ نے عید میں جو کلام ریکارڈ کروایا تھا وہ سنا دیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں سے نواز دیجئے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کے گھر والوں کو بھی خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جی میرا نام محمد جمال اطاری ہے, میں ضلع خانوال سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور لوٹنے والے الحمدللہ عز و جل لوٹ رہے ہیں. آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اطاری کی آمد. مرحبا, ویلکم, خوش آمدید. جی آیا نو. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر درازی فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ, بہت پیاری دعائیں دی آپ نے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور خوش رکھے, آباد رکھے. ایک سوال کا جواب دیں. انسان کو جو ایک چیز میسر ہوتی ہے نا اور بڑی فریکوینٹ یا بڑی جسے بولیں کہ بہتات کے ساتھ یعنی وافر مقدار میں ہوتی ہے, تو اس کا اگر بندہ کوئی مطلب آپ کو دعا دے نا تو اس کی اتنی ہیپینس جو ہے وہ بندے کو فیل نہیں ہوتی. تو آپ کی جیسے مدینہ طیبہ اتنی حاضری رہتی ہے تو آپ کو اگر کوئی مدینہ حاضری کی دعا دے تو خوشی ہوتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, مدینہ شریف حاضری اپنی طرف سے تو ہوتی نہیں ہے, کیا پتہ کسی کی دعا کے صدقے ہی ہوتی ہوگی. سرکار علیہ السلام کا بلاوا ہوگا جبھی ہوگی. تو یہ دعائیں تو زندگی بھر چاہیے کیونکہ یہ سلسلہ باقی رہے. تو یہ اپنے پاس تو ایسا اعمال ہے ہی نہیں نا. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ کرے کہ لوگوں کی دعائیں, ان کا حسن ظن رہے گا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے رہیں گے تو جاتے رہیں گے انشاءاللہ. سب سے اچھی دعا یہی ہے مدینے بار بار حاضری ملتی رہے اور پھر اللہ کرے وہیں سرکار کے قدموں میں آخری وقت آ جائے. سبحان اللہ. آمین آمین آمین. میں مائک بھی بھائی صاحب کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. چلیں, 2-3 کلاموں کی فرمائش آئی ہے تو میں ایک ایک شعر کوشش کرتا ہوں کہ سنا دیتا ہوں دل جوئی کی نیت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں, میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میری جامی ورگی ٹور نہیں, مینو شوق مدینے جاون دا, میرے
حسرت اور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک ایک اور شعر کلام کا مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے مجھ کو آقا
سینہ مدینہ بنا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے۔ آمین آمین۔ بھائی صاحب آپ قصیدہ بردہ شریف کتنی طرزوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ دو تین طرزیں ظاہر پڑھتے ہیں، لیکن جو میری زندگی کی تمنا تھی نا کہ امام بصیری کے مزار پہ جا کر وہاں جا کر قصیدہ بردہ شریف پڑھنا ہے، الحمدللہ تمام پورا قصیدہ بردہ شریف کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھنے کی 160 اشعار کی سعادت ملی۔ مشہور طرز ہے جو سبھی لوگ مل کے پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں گھر میں جہاں پر ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا۔ اور طرز ہے جو تھوڑی سی اس سے اسپیڈ میں پڑھی جاتی ہے۔ من تذاکر جیران بذی سلام ما زجت دم عن جرام مقلت بدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا۔ رکن شورا کے مدنی پھول بھی آپ نے سنے، کلام بھی سنے، کیا خوب قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات بھی نصیب فرمائے، اور قصیدہ بردہ کے صدقے میں اللہ ہماری بیماریاں دور فرمائے، ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی سے قرآن اندازی کروائیں گے آخر میں، اور جب تک عبدالحبیب بھائی قرآن اندازی کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ نام بھی اناؤنس کر دیتا ہوں جی، جن کے میسج ہے۔ محمد مختار بھائی ہند سے درست جواب دیا، ام عبداللہ ملتان سے درست جواب، فدا حسین بھائی درست جواب، غلام فرید بھائی خانپور سے درست جواب، غلام نبی اتاری خانپور سے آپ کا بھی درست جواب ہے، فدا حسین وہاڑی سے درست جواب، فیضان میاں والی سے درست جواب، اور طاہر بھائی اسلام آباد سے درست جواب ہے، ابن شوکت خانے والا سے درست جواب ہے، بنت سلیم حمزہ والا سے درست جواب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، درست جواب تو بہت سارے تھے۔ فدا حسین بھائی وہاڑی سے ہیں، آپ کا ماشاءاللہ نام نکل آیا تو آپ تک تحفہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایسے آج کے پروگرام کا
آخری پیغام بھی ہو اور پھر ہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس عرض یہی ہے کہ بیانات مدنی چینل پر سنتے بھی ہیں اور پھر بعض اوقات ہم اس پہ کمنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یار بڑے اچھے مدنی پھول ملے, بڑا اچھا سننے کو ملا. مزہ یہ ہے کہ ہم سنیں, پریکٹیکلی اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ بھی کریں, شامل بھی کریں, اپنے اندر تبدیلی بھی لائیں. تو آج کا پیغام یہی تھا کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں تو انشاءاللہ. دیکھیں نا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا. آپ دعوت اسلامی کا معاشرے کا بگاڑ دور کرنے کا انداز دیکھیں. معاشرہ ٹھیک ہونے کے جتنے بھی آپ فارمولے دیکھ لیں اس کے دو ہی طریقے ہیں کہ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں, دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کریں. دونوں مل کر یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل, اور انشاءاللہ جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ نے چاہا معاشرے کا بگاڑ دور ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے انہی خوبصورت باتوں پر پروگرام کو احترام کی طرف لے کر چلتے ہیں اور صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے, بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے. رحم حبیب تاور, رحم حبیب تاور, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. للہ آپ ہماری فریاد کو پہنچیے, للہ آپ ہماری فریاد کو پہنچیے. بے حد ہے حال ابتر, بے حد ہے حال ابتر, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را, اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را, کیجے کرم حسن پر, کیجے کرم ہم سب پر, تم پر سلام ہے دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. صبح میری رحمتوں سے بری, میری رحمتوں سے بری,